السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، اکثر جب قرآن اور حدیث کی دعوت دی جاتی ہے تو یہ سننے کو ملتا ہے، کیا آپ وہابی ہو گئے؟ جب کہا جاتا ہے کہ مالک، خالق، رازق صرف اللہ ہے، صرف اللہ، صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگائیں تو کہتے ہیں کہ آپ وہابی ہو گئے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے، اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ وہابی ہو گئے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مردوں کی پوجا نہیں کرنی، مردے اب کچھ نہیں کر سکتے، چلے گئے، وہ کندھے پہ اٹھا کے انہیں قبر میں ڈال دیا، کچھ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں آپ تو وہابی ہو گئے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے مزاروں پر سجدے مت کریں، سرور، دھمال، بھنگ اس کی محفلیں مت کریں تو کہتے ہیں آپ وہابی ہو گئے۔ جب کہا جاتا ہے قبروں پر چونے مت لگائیں، ان کو پختہ مت کریں تو سننے کو ملتا ہے کہ آپ وہابی ہو گئے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 10ویں 40ویں برسیاں، شب راتیں، بڑی راتیں، چھوٹی راتیں، تیری رات، پتہ نہیں کون کون سی میلاد، یہ سب خرافات ہیں، بدعت ہیں تو کہتے ہیں کہ آپ وہابی ہو گئے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے صرف اور صرف قرآن اور حدیث کافی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ وہابی ہو گئے۔ اکثر یہ جملے سننے کو ملتے ہوں گے جب کہا جاتا ہے کہ نماز نبوی پڑھیے۔ اپنے اپنے مسلک کی جو نام دے دیے گئے وہ نمازیں نہیں ہیں، وہ صرف بدعت ہیں۔ نماز نبوی پڑھیے تو کہا جاتا ہے کہ آپ وہابی ہو گئے۔ جب کہا جاتا ہے کہ ہمارے لیے اطیع اللہ و اطیع الرسول صرف یہ کافی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ وہابی ہو گئے۔ لمبی لسٹ ہے، یہ کچھ بتائیں آپ کو۔ جی الحمدللہ، اگر قرآن اور حدیث پر چلنے والے انسان کو وہابی کہا جاتا ہے، اگر محمد عربی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے کو وہابی کہا جاتا ہے تو الحمدللہ ہم وہابی ہیں۔ اور وہابی اللہ کا نام ہے، وہابی اللہ کا نام ہے۔ کوئی مشرک، کوئی بدعتی، کوئی اپنے فرقے نئے نئے بنانے والے کبھی وہابی نہیں ہو سکتے۔ وہابی صرف وہ ہو سکتے ہیں جو ہر چیز میں قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم وہابی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر والحمدللہ رب العالمین۔